السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت باللہ واستقم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، رمضان مبارک کے روزے مکمل ہوئے، کوشش کیجئے جیسے میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیں۔ بعض صحابین کو کچھ غلط فہمیاں تھیں، انہوں نے پوچھا، ان میں سے غلط فہمی یہ تھی کہ اگر پہلا روزہ چھوٹ جائے تو پھر روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور غلط فہمی یہ تھی کہ سحر کو نہیں اٹھ سکے کیونکہ سحری نہیں کیے لہٰذا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بن سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بغیر سحری کے بھی۔ ایک ساتھ روزہ رکھنا ایسا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی 2 کبھی 1 کبھی 2، پورے شوال میں کبھی بھی 6 روزے مکمل کر لیجیے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ اس فضیلت کو چھوڑیے مت، اللہ کے واسطے کوشش کیجیے آسانی سے، جتنے 1 مہینے کے روزے یہ بھی ہو جاتے، 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ دوسری بات دوستو ساتھیوں، رمضان مبارک کے مہینے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہمیں، اس کی ہم عادی رہے جی، وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، یہ بتایا گیا تھا۔ اور یہ بات حدیث سے ملتی ہے کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اللہ پاک کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، تو جھوٹ سے بچایا گیا، بچے ہم رمضان کے پورے مہینے کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی بات کہی گئی کہ روزہ دار کو چاہیے کہ نہ لڑے، اگر وہ نہیں لڑا لیکن لوگ اس سے لڑنے پر آ جائیں کوئی آدمی، تب یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ بات ہم سے کہی گئی۔ اس طرح ہم کو لڑائی جھگڑے سے بھی بچائے گا اور ہم بچے رہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہم کو غیبت سے بچایا گیا، غیبت سے روکا گیا، اور واقعہ سنایا گیا حدیث کا قصہ کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا لیکن روزہ بہت تکلیف دہ ہو رہا تھا ان کے لیے، روزہ لگنا اسے کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے غیبتیں کی تھی، تو اس طرح غیبتوں سے بھی بچے رہے ہم رمضان کے مہینے میں، جھوٹ سے بچے، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہے، اور ایک غیبتوں سے ہم بچے رہے رمضان کے مہینے میں۔ تو ساتھیوں، کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو 1 مہینہ ہم بچے رہے، زبان کے گناہوں سے بچایا گیا ہم کو، وہ ایک پریکٹس تھی کہ شیطان کو روک کر ہمیں اس طرف
लाया गया, नेकियों की तरफ, बुराई से छुड़ाया गया। अब हमको उसको आगे बढ़ाना है। इन्हें कि सिर्फ रमज़ान के महीने में कर लिया और बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो जैसे आदमी एक अखाड़े में, जिनके मुकाम पर पहलवानों के अखाड़े में प्रैक्टिस के अंदर रोज़ाना वर्जिश करता है, ताकत बनाता है, वो रेती के थैलों को मारता है, दीवारों को मारता है, मुक्के मारता है। ये सब क्यों होता है? बुलंदी पर से उछल कर कूदता है नीचे तालीम गाहों में। एक करता है आदमी, नौजवान जी, और करना भी चाहिए, सेहत बनाने के लिए ज़रूरी भी है ये। उम्मत पे इसका शौर बेदार होना चाहिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए करना चाहिए काम। करता है आदमी ये काम, अपने सुबह में जाता है और शाम में जाता है, ये काम करता है, उछल रहा है, दंड बैठक मार रहा है, उठ बैठ कर रहा है और मुक्के मार रहा है, बड़ी तेज़ी से, ताकत से, क़ुव्वत से, हाथ को मार भी लग रहा है, मगर प्रैक्टिस से कर रहा है। ये सब कहे के वास्ते है कि इससे बाहर निकलने के बाद अगर कोई दुश्मन हमला आवर हुआ तो आप भी सेफ्टी कर लेना है, अपनी हिफाजत करना, इसी वास्ते। लेकिन एक बंदा काम कर लिया पूरे अंदर ग्राउंड के अंदर, मेहनत कर रहा, एक महीना भर, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन बाहर जाने के बाद में कोई मार दिया, कोई गिरा दिया, खामोश बैठा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं करा, तो क्या बोलेंगे? क्या को करा, सीखा क्या को? तो जो सीखा था उसको इस्तेमाल में लाना ना, अमल में लाना ना। खामोश हाथ बंद बैठा रहा हो, नहीं मार रहा, नहीं मार रहा, बैठा हुआ खामोश, गलत है ना। ऐसे ही रमज़ान मुबारक के महीने में हमें प्रैक्टिस कराई गई कि देखो झूठ नहीं बोलना, झूठ से बचे, ग़ीबत से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे रहे हम। अब इसको आगे बढ़ाना, रमज़ान का महीना निकल गया, शव्वाल में आ गए, अब हमको ये काम करना है, अब हमको झूठ से बचना है, अब हमको ग़ीबत से बचना। 1 महीना शैतान को हटाकर प्रैक्टिस कराई गई कि तुम रुको इससे, रुके रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तादाद रुकी रही, मगर ऐसा नहीं कि उसी में रुकने आप चालू कर दिए, ऐसा नहीं ना साथियों। प्रैक्टिस थी, अमल था, माहौल था, उसमें ताकतवर हो गए हम, अब उसको लेके आगे बढ़ना है। कब तक? जिंदगी भर के लिए। तो फिर एक कारआमद है मेरे लिए, आपके लिए। हदीस में आता है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला बात करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह होती है ना, तो आज़ा व जवारे ज़बान से कहते हैं कि इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे बारे में अल्लाह से डरो। ज़बान से कहते हैं, जो ज़बान है ना छोटी सी, उसे कहते हैं अल्लाह से डरो हमारे बारे में। इसलिए कि तुम अगर अच्छे रहे ना, हम अच्छे, तुम अगर बिगड़ गए तो हम बिगड़ जाते हैं। गाली ज़बान देती है, लेकिन जूते जिस्म खा लेता। झूठ ज़बान से निकलता है, लेकिन सज़ा पूरे आज़ा व जवारे को मिलती है। तानो तशनी ज़ुबान से निकलती है, लेकिन जूते पूरी आज़ा व जवारे खा लेते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरो, तुम अच्छे रहे तो फिर हम अच्छे रहेंगे, तुम बिगड़ गए तो हम बिगड़ जाएंगे, खराबा हमारा होगा। तो दोस्तों, इस ज़बान के गुनाहों से हमें रमज़ान मुबारक में बचाया गया है। अल्लाह के वास्ते इसको आगे लेके निकलिए। अब आप 1 महीने की प्रैक्टिस हुई है, अब इसको आगे बढ़ाइए आप, तो आसानी है अब हमको बचने में, क्योंकि 1 महीना बचे रहे हम, अब आसानी है। अगर सिर्फ रमज़ान में बचे, अब अगर नहीं बचे तो दोस्तों देखो फ़ायदा नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है। इसी तरह बदनिगाही से बचाया गया हमें, अभी भी बचना। हम गलत चीज़ें देखने से रुके रहना, सब रमज़ान मुबारक के महीने में अभी भी हम बचे रहना। गाने वगैरह सुनने से बचे रहना, अभी भी हम बचे रहना। ज़बान की हिफाजत, आँखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत जैसे रमज़ान मुबारक के महीने में की गई है, साथियों उसको आगे बढ़ाइए। साल भर नहीं, ज़िंदगी भर के लिए आगे लेके चलिए अब आप उसको। अब आसानी भी है, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, 1 महीना इसके आदी रहे हम, तो आसानी है, उसको आगे बढ़ाइए। इसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो देने वाली बात है, देखो
ہم کھانے پینے سے رکے رہے رمضان مبارک کے مہینے میں. سحر کا وقت ختم ہو گیا, بس ہم کھانے پینے سے رک گئے. ہماری اپنی کمائی ہوئی چیز, محنت کا پیسہ, حلال پیسہ, اس کا کھانا, اس کی روٹی سے بھی ہم رکے رہے. نہیں بھی ہو گیا, نہیں ٹائم ہو گیا نہیں کھانا, اور شام تک رکے رہے نا سب. تو سوچنے والی بات ہے, ہم کیوں رکے رہے جس سے ہم نہیں کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا, ورنہ روزہ ہمارا خراب ہو جاتا, اتنی بات روزہ ٹوٹ جاتا ہمارا. تو جس اللہ پاک کے حکم سے حلال روزی سے رکے ہوئے ساتھیوں, اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ زندگی بھر کے لیے حرام سے رکے رہو. وہی اللہ کا حکم ہے نا. ہم نہیں کھائے, بلکہ دھوپ میں آئے ہم تپتے ہوئے, گھر میں داخل بھی منہ ہاتھ دھو لیے, پیاس لگ رہی تھی ہم کو, ٹھنڈا پانی گھڑے میں جام میں فریج میں رکھا ہوا تھا, دیکھ کے رال بھی ٹپک گئی ہماری, دل آیا, مگر پھر بھی ہم نہیں پیے نا. کہے کو نہیں پیے بھائی, اللہ کا حکم نہیں, مسئلہ ہے, روزہ ٹوٹ جاتا. اتنی بات نہ کیا, جس اللہ کے حکم سے وہاں روکے تو وہی اللہ کا حکم اب یہاں بھی ہے نا, بات ختم. اور کیا, سمپل سادی سی بات. وہاں تو ہم ایک مہینہ رکے رہے, اتنی شدت کی پیاس کے اندر بھی ہم بچے رہے, لیکن اب یہ ہے کہ آپ حرام مال کھائے جا رہے ہیں, یار حرام کھا رہے ہیں, بچیوں سے پیسہ لے کے کھا جا رہے ہیں. بری بات ہے. جائز کے نام پہ پیسہ لے کے کھا جا رہے ہیں, بری بات ہے. اصلی مال کو ڈپلیکیٹ مال کو اصلی مال دے کے کھا جا رہے ہیں آپ. کیا ہے بولا, غلط ہے نا جی. وہاں حلال سے بچے رہے, آپ حرام سے بچ رہے ہیں. حلال سے کیوں بچے, اللہ کا حکم تھا, حرام سے کیوں نہیں بچ رہے, یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. یہ کیا ہے, یہ کون سی پالیسی ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا نا خدا کے پاس. حلال سے بچے رہے میرے دوست, اب حرام سے بچے رہو اللہ کے سے. کتنی ہی شدید پیاس لگی ہمیں, کتنی ہی تکلیف ہو, حالات ہمارے کتنے ہی سنگین ہو, لیکن حرام کے پاس مت جائیے بس. اللہ کا حکم یہی ہے بس. اور دوست ایک بات بتاؤ, میں اچھا سن لو کان کھول کے, حرام کبھی بھی پچتا نہیں, یاد رکھ لو. آپ یہ لکھ لو, پتھر کی لکیر ہے, سنہری حروفوں سے لکھ لو, حرام پچنے والا نہیں, نہیں نہیں. حالات کبھی بھی کروٹ لیں گے اور جیسا آیا ویسا جائیں گے, اس سے زیادہ جائیں گے, یہ 100% بات ہے, پکی لکھ کر لو. آپ کدھر سے بھی گھیرا مار کے کیسے بھی کاموں سے, ہوشیاریوں سے بولو, ٹیکنک سے بولو, آپ کما لیجیے آپ, مگر وہ آپ کو بچیں گا نہیں, وہ رہے گا نہیں, اپنے ساتھ مصائب اور فتنوں کو لانے والا ہے. شاید سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مال کے مصرف کو دیکھ کر میں پتہ لگا لیتا ہوں کہ مال کی آمد کہاں سے ہوئی ہے. مال جا رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا تو کہ آیا کیسا تھا انہیں. ایک واقعہ ہے نا مشہور, میں نے اس سے پہلے ایک عرصہ پہلے سنایا تھا. ایک آدمی دودھ بیچتا تھا, ایک مرتبہ موقع تھا, زیادہ مانگ تھی تو پانی خوب ملا دیا, اس میں حساب سے پانی ملا کے بیچ دیا. کبھی نہیں ملانے والا پانی ملا کے بیچ دیا سب بات. اب وہ واپس گھر جا رہا تھا, راستے میں نیند آ گئی, تب جھاڑ کے نیچے تھیلی میں رکھ لے کے پھر سو گیا, تالاب کے کنارے سو گیا. تھکا ہوا تھا, پھر جائیں گے تھوڑی دیر لیٹ کے جائیں گے, تھکا ہوا تھا صبح سے. تھانے والے ہمیں لکھا ہے کہ ایک بندر آیا, اور آ کر, اور بندر تو کہیں بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے, وہ آیا اور تھیلی لے کے نکل گیا. پھر اب وہ بھاگ رہا, ایک درخت پر چڑھ گیا, تالاب کے کنارے درخت چڑھ گیا. اب یہ پوچھ رہا کہ تھیلی دو. وہ اندر سے 1 روپیہ
ایک سکہ نکال کر اس کی طرف پھینک رہا تھا اور ایک سکہ تالاب کی طرف. کوئی کھیل لگ گیا, کھیل ہو گیا اس کو, ایک تالاب کی طرف اور ایک اس کی طرف, ایک تالاب کی طرف ایک اس کی طرف. حساب کرنے کے بعد میں پیسے جو بچے اس کو تو نے زبان سے نکلا, اس کی زبان سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جو دودھ تھا نا وہ پیسے اس کو آ گئے ادھر, پانی ملا سے پیسے پورے پانی میں چلے گئے. ایسا ہی قصہ ہے پورا. آپ حرام کی چکر میں جائیں گے تو وہ ویسے ہی جائیں گا تو پیسے آپ تکلیفیں ہو رہی ایڈجسٹ کر لو, آپ برداشت کر لو, حرام میں مت جاؤ. ہم حلال سے بچے رہے دوست, رمضان پہ حرام میں کدے جاتے ہیں دوست. رکو رکو, اللہ کا یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اچھا اور ہماری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے, دونوں کے لیے بھلا ہے اس کے اندر. اور ایک بات, 20 رکعات تراویح کے ذریعے سے ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا, ہمیں عادت ڈالی گئی کہ بھئی اللہ کے بندو سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرو. سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ہم لگے گا. ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹھہرے رہا ہے نا. اب اس کو آگے بڑھانا, آگے بڑھا کے زندگی میں سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا. اب ہم پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیے نا جی خاموشی سے, ہم اللہ کے فضل و توفیق سے دیے, اللہ کے احسان. اب اس کو آگے بڑھاؤ, تہجد کا اہتمام کرو, اشراق کا اہتمام کرو, اوابین کا اہتمام کرو ساتھی. حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, دارالعلوم ارشاد کے بانی نے, کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک کہ اس کی زندگی میں اوابین نہ آ گئے. اوابین اور اللہ سے قرب گہرا تعلق ہے دونوں کا. کوئی ولی نہیں بنا تک کہ اس کی زندگی میں اوابین نہ آ گئی ہو. تو دوستوں اوابین کا اہتمام کرو. تو یہ نوافل کا اہتمام کرو, اس کی عادت ڈالی گئی ہم کو. ٹھیک, ایک 10 منٹ کی 15 منٹ کی بات ہے, اور ان نوافل سے بندے کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل, بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے. ایکسٹرا کام ہے, ایکسٹرا سجدے ہیں, ایکسٹرا رکوع ہے, اب اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے, اس سے قرب مل جاتا ہے, اس سے اس کا اہتمام کرو. یہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی رمضان میں تو 20 رکعت تراویح کا اہتمام کر لیا جی, شہر میں تہجد کا بھی اہتمام کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن رمضان کے جانے کے بعد میں اس کی زندگی میں فرائض بھی غائب ہو گئے. عجیب بات ہے یار, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ارے فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا بھی وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا تھا, فرض غائب ہو گیا بھائی. ارے یہ کیا بات, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو تراویح کے ذریعے سے ہم کو سنتوں اور نوافل کی طرف متوجہ کیا گیا, اس پر آئیے آپ. اور ایک بات, رمضان مبارک میں اعتکاف بھی کروایا گیا نا. کسی نے 1 دن کا, کسی نے 2 دن کا, کسی نے 3 دن, کسی اللہ کے بندوں نے مشنون اعتکاف بھی کیا. یہ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے؟ بندو تم اللہ کی طرف متوجہ رہو, یکسوئی رہے اللہ کی طرف, سب سے کٹ کر اللہ سے جڑے رہو. کام اپنا کرتے رہو, آپ جو کام کرنا دنیا کا کرتے رہو آپ, لیکن یاد رکھو دل کا تعلق خدا واحد کی طرف سے متوجہ رہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں, باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں. بھائی آپ سب کام کرتے رہے, کاروبار, نوکری, پڑھنا, پڑھانا, چلنا پھرنا, کھانا پینا سب ہوتا رہے, مگر دل کا تعلق خدا لم یزل ولا یزال کی طرف متوجہ رہے. یہ سکھایا گیا اعتکاف 100 ہوگا بندہ اللہ کی طرف, سب سے کٹ کر اللہ سے جڑا ہوا. میں نے عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا, ان کی اپنی دلی تمنا تھی, حضرت کا مزاج بھی ویسے ہی تھا. سنا میں نے واقعہ حضرت کا کہ شعراء بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بھی بڑے شاعر تھے, بڑے عمدہ اشعار تھے, جن کے ایک شعر کو سن کر جگر مراد آبادی نے اپنی غزل کو جیب میں رکھ لیا تھا کہ جب ان کا ایک شعر آ گا تو میری غزل کام نہیں کرتی. نے پایا کہ اللہ ان کو سخن دیا تھا, بات دی تھی. تو مطلب شعر شاعری ہو رہی تھی, ہنسی مذاق باتیں ہو رہی تھی, رات میں بیٹھے تھے, بات چیتیں ہو رہی تھی, اشعار پڑھے جا رہے تھے, دینی اشعار, اور ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں, ایک لمبا عرصہ گزر گیا, اس کے بعد فرمایا اس اسنا میں
کون اللہ سے غافل رہا، کون اللہ کی طرف متوجہ رہا؟ یہ حضرت نے پوچھا. وہ ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی، دل لگی ہو رہی، یہ وہ سب خاموش بڑھ گئے. حضرت نے فرمایا اس پورے عرصے میں ہنسی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی، اشعار ہو رہے، لیکن دل اللہ کی طرف ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوا ہوا. یہ ہے اعتکاف کی روح. حضرت نے فرمایا تمنا ہے کہ کوئی کہیں ایسی جگہ ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی ہم نشی ہوتی. تو یہ اعتکاف کی روح ہے. تو اب اعتکاف کرا کے ہمیں پریکٹس کرائے گی کہ دیکھو تم دنیا کے کاموں میں رہو، جھمیلوں میں رہو، لیکن دل تمہارا خدا کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہو. تم یہ ہے اعتکاف کی روح. اور میں دوستو بزرگوں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر دلائی گئی ہے. زکوٰۃ نکالے ہم، صدقہ فطر نکالے ہم. کیا روح ہے اس کی؟ جی دیکھو، غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں، یتیموں، کمزوروں کا خیال رکھو، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اپنے کھانے اور کپڑوں میں ان کو شریک کرو، اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان کو دو. یہی تو ہے نا زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے دو غریبوں. کیا روح تو یہی ہے نا اس کی کہ غریبوں کا خیال رکھو، تم مسکینوں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو. تم ایک بندہ زکوٰۃ نکالا، صدقہ فطر نکالا، لیکن رمضان کے بعد میں وہ غریب کی زمین ہڑپ لیتا ہے. رمضان کے بعد میں ایک بیوہ ماں کی بچی سے نکاح کرتا ہے تو اس سے لین دین کرتا ہے. عجیب بات ہے یار. ارے تو زکوٰۃ نکالا بھائی، صدقہ فطر نکالا، اپنا مال دیا نا اس کو، لوگوں کو، تو غریبوں کو. کیا روح تھی اس کی کہ غریبوں کا کھاؤ مت، غریبوں کو دو. لیکن اب تو زمین ہڑپ کر رہا ہے اس کی. ایک آدمی زکوٰۃ نکالا، مسجد کی زمین ہڑپ کر دیا، مدرسے کے نام کا پیسہ کھا گیا. ارے کیا زکوٰۃ بھی ہے؟ یہ کیا صدقہ فطر ہوا ہے؟ ارے اب اس میں ڈالی کی عادت ڈالی. دیکھو تم ضعیفوں کا خیال رکھو، اپنی کمائی دو، نہ کہ ان کی مالوں کو ہڑپ کرو. تم اب یہ مالوں کو ہڑپ کر رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، زمینیں کھایا جا رہا ہے، گھر کھایا جا رہا ہے، جی جہیز کے نام پر الماری اور پلنگ اور گاڑی کھایا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو زکوٰۃ صدقہ فطر کی روح نہیں ہے میرے دوستوں. زکوٰۃ بھی دی آپ نے، صدقہ فطر نہ کہا، لیکن باہر کی دنیا میں رمضان سے شوال یہ کام کر رہے ہیں آپ. کیا ہے یہ؟ غلط راستے پہ چلے گئے، غلط راہ ہے. سمجھو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی روح کو سمجھو آپ. اور میرے دوست اور ایک بات، سچ کی تلقین کی گئی. سچ کہو، سچ کو کہا گیا نا. یہ سچائی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری کائنات اور ہمارا انداز بدل جاتا ہے. بہت بڑا انقلاب ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں آ جائے گا. سچ، جھوٹ نہیں بولے نا ہم. تاریخ میں بہت سے واقعہ سچائی کے فوائد. ایران کا شہزادہ گرفتار ہو کر سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ دور خلافت میں آتا ہے. آپ نے بہت اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی تھی. آپ نے اس کو ختم کرنے کا فرمان جاری کیا. جلاد آ چکا تھا گردن اڑانے کے لیے. آپ نے پوچھا کچھ آخری خواہش ہے تمہاری؟ کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. پی لو. ہاتھ میں پیالہ لیا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے. کیوں کانپ رہے ہو؟ میرا ڈر ہے کہ پانی کے پیالہ پینے سے پہلے جلاد آپ کا میری گردن اڑانے کا ڈر رہا. بولے نہیں، جب تک کہ تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا، تم اطمینان سے پانی پی لو. یہ سننا تھا. ایران کے شہزادہ نے پانی کے اس گلاس کو زمین پہ اڑیل دیا اور پلٹ کر کہا اب آپ مجھے ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے زبان دے دی کہ پانی جب تک نہ پیوں تم مجھے قتل نہیں کرو. تمہارا جلاد گردن نہیں اڑا، پانی تو گیا. مسلمان پریشان ہے، اتنا بڑا دشمن اسلام، یہ پینترے نکل کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. فاروق سچ ہے، ٹھیک ہے نہیں ماریں گے. تو ہو گیا فیصلہ. اس کی دل کی دنیا بدلی. کہا سنو امیر المومنین، میں چاہ رہا تھا کہ اسلام لاؤں، لیکن میں اس حالت میں اسلام لاتا تو لوگ مجھے ہی تانا دیتا ہے کہ موت کے ڈر سے تم نے اسلام قبول کیا. اب میں جب آزاد ہو گیا ہوں
تو اسلام کی سچائی نے میرے پر اثر کیا. سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسلمانوں کی فوج کا جرنیل بنا, ان کے ساتھ رہا, اللہ کا بندہ, ایک کافر, مسلمانوں کٹر دشمن. کیا ایک سچائی. آج کہاں ہے سچائی ہمارے پاس؟ ہے نہیں سچائی ہمارے پاس. مسلموں پہ بیٹھ کر نہیں سچائی ہمارے پاس, ممبروں پر بیٹھ کر سچائی نہیں ہمارے پاس. جی شادی کا معاملہ ہو رہا تو سچائی, عمروں میں تفاوت بیان کیا جا رہا ہے, کمائی کے اندر گڑبڑ کی بیان, سب سچائی سے آ رہی ہے ہمارے پاس. دوستو سچائی کو سکھلایا گیا رمضان مبارک کے. سچ بولو, سچ بولو. سچائی بڑے انقلاب پیدا کرتی ہے. اللہ کرے کہ رمضان مبارک جو ہم نے کی ہیں وہ ہماری زندگی میں سال بھر زندگی بھر کے رہے. جو مشق کرائی گئی اس کو ہم آگے لے کے چلے ہم. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.